بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی، سینکڑوں شہید، غزہ کا دنیا سے رابطہ منقطع۔ تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف صہیونیوں کا پھر احتجاج۔ جارحیت کے نتیجے میں زخمی ہونے والے اپنی مدد آپ کے تحت خود کو ہاسپٹل پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیل کا غزہ میں اپنے فوجیوں کی موجودگی کا دعویٰ۔ صہیونی فوجیوں کی باقیات کو غزہ کی زمین نگل جائے گی، حماس کا دعویٰ۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکی یہودیوں کا نیو یارک ریلوے اسٹیشن پر دھرنا۔ ایران اور حامی فورسز کے امریکی افواج کے خلاف حملوں میں اضافے کا امکان ہے، امریکہ۔ بھارتی میڈیا نے اپنی بحریہ پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان اور قطر کو سازشی قرار دے دیا۔ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے نام اہم شخصیات کا خط۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، بی جے پی نے اسلامو فوبیا کو ہوا دینی شروع کر دی۔ غزہ پر حملے کا مقصد حماس کی تباہی اور نئے سیکیورٹی نظام کا قیام ہے، اسرائیل۔ تو آئیے چلتے ہیں دوستو تفصیل کی جانب۔ اسرائیل کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کی شدید بمباری سے مزید سینکڑوں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ غزہ کا دنیا سے رابطہ بدستور منقطع ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ میں زمینی حملوں میں اضافہ کیا ہے اور حملوں میں ناکامی کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کی فضائی کارروائی کے انچارج کو نشانہ بنانے اور جنوبی لبنان میں بمباری کا دعویٰ بھی کیا، جبکہ القسام بریگیڈ نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی میں راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں بھرپور طاقت کے ساتھ آپریشن اور وحشیانہ بمباری شروع کر دی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں مواصلاتی نظام مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جوال نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری سے آخری بچنے والی انٹرنیشنل کیبل بھی تباہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے غزہ کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا ہے۔ غزہ میں 100 سے زائد فضائی طیارے بمباری کر رہے ہیں، جبکہ ٹینکس اور توپوں کے ذریعے بھی بمباری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف تباہی اور آگ لگی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ آج کی رات ہماری فورسز غزہ میں زمینی آپریشن کا دائرہ بڑھا رہی ہے، جس کے تحت مختلف علاقوں میں شدید بمباری بھی کی جائے گی۔ غزہ شہر کے لوگ اپنے گھروں سے جنوبی علاقوں کی طرف نقل مکانی کر لیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے فضائی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ہماری افواج قیدیوں کی بازیابی کے لیے اس مشن کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے گی اور ہم ہر طریقے سے دفاع کے لیے بھرپور انداز سے تیار ہیں۔ اسرائیل کی توپوں نے غزہ میں قائم الشفا ہاسپٹل کے قریب بھی شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں جانی نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکا، جبکہ الشفا ہاسپٹل کے ترجمان نے اسرائیلی دعوے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہاسپٹل کو حماس کا ہیڈ کوارٹر قرار دینا بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ہاسپٹل میں مریضوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جھوٹی آڈیو ریکارڈنگ تیار کر کے ہم پر الزام عائد کیا کہ ہاسپٹل میں حماس کے لوگ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ حماس نے ایندھن چرایا ہے۔ اردن نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں شروع کیے جانے والے تازہ آپریشن میں کہا ہے کہ اسرائیل اب دنیا کو جہنم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ معصوم نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کا عمل قابل نفرت اور قابل مذمت ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے تل ابیب یروشلم ہائی وے بھی بند کر دیا۔ اسی درمیان غاصب اسرائیلی حکومت کی داخلی سلامتی کے وزیر نے کہا ہے کہ میں انارکی اور بد امنی پھیلانے والوں کو سڑکوں اور شاہراہوں کو بند کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایک طرف دوستو غزہ پٹی پر غاصب اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ہے،
تو دوسری طرف نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف صہیونیوں نے ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے تل ابیب یروشلم ہائی وے بھی بند کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں اور ان کے ذریعے پیش کی گئی عدالتی اصلاحات تمام مقبوضہ علاقوں میں احتجاجی مظاہروں اور ہڑتالوں کا سبب بنی ہے۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج اور حماس کے درمیان فائرنگ اور جھڑپوں کی خبر ملی ہے۔ اس جارحیت کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد اپنی مدد کے آپ کے تحت خود کو ہاسپٹل پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اس شدید بمباری میں ایمبولینسز غزہ کی سڑکوں سے گزرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ دشمن ابھی تک غزہ کی پٹی کے شمال مشرقی، شمال مغرب اور البریج مہاجر کیمپ پر اپنے کسی بھی آپریشن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کالونیوں پر راکٹوں کی بارش کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کی تھی۔ عرب ممالک کی مشترکہ قرارداد اردن نے پیش کی تھی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا UN جنرل اسمبلی کا مطالبہ مسترد کرتے ہیں، اور کہا کہ اسرائیل حماس کو ایسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جیسے دنیا نے نازیوں کے ساتھ کیا تھا۔ قرارداد کے حق میں دوستو 120 اور مخالفت میں صرف 14 ووٹ آئے تھے، جبکہ اس میں 45 ترامیم بھی شامل کروائی گئی تھیں۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے جواب میں ہم نے گزشتہ شب حزب اللہ لبنان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے متعدد کمانڈروں کو نشانہ بنانے اور اپنے فوجیوں کی غزہ میں موجودگی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ رات ہماری فوجی غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے اور ابھی تک وہیں اپنے مورچوں میں موجود ہیں۔ حماس کی نابودی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی تک ہمارا آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے غزہ پٹی پر اپنے محدود آپریشن کے بارے میں کہا کہ ہم جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری فورسز شمالی غزہ میں داخل ہو چکی ہیں اور اپنے عسکری دائرہ کار میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ بیانات دوستو ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب صہیونی عسکری ماہر غزہ میں مستقبل کے خطرات کے پیش نظر اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ اسرائیلی دھمکی کے جواب میں حماس نے کہا ہے کہ خون ریز جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی باقیات غزہ کی سرزمین نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ اب تک حماس کے حملوں میں 1405 اسرائیلی ہلاک اور 5431 زخمی ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تر کی حالت نازک ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کی دھمکی کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی تھی کہ جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت ہی بدلی جا چکی ہوگی۔ دھمکی کے جواب میں حماس نے کہا ہے کہ خون ریز جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی باقیات غزہ کی سرزمین ہی نکل جائے گی۔ حماس نے 229 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کرنے والے یہودی امریکیوں نے نیو یارک کا مرکزی ریلوے اسٹیشن بند کر دیا۔ سینکڑوں امریکی یہودیوں نے نیو یارک میں واقع دنیا کے سب سے بڑے اور ملک کے مرکزی ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو کر غزہ میں جاری اسرائیلی تخریب کاری کے خلاف مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ مظاہرین کے دھرنے کے باعث ریلوے اسٹیشن بند ہو گیا اور ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل واقع ہوا۔ نیو یارک پولیس نے 200 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ میرے نام پر نہیں لکھی عبارت والی ایک جیسی شرٹس پہنے یہودی مظاہرین نے فلسطینیوں کے لیے آزادی کے نعرے لگائے اور غزہ پر حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے پریس سیکرٹری بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے کہا ہے کہ امریکہ اس جنگ کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور شام میں فوجیوں اور تنصیبات پر کم از کم 13 حملے ہو چکے ہیں۔ ایران اور اس کی حمایت یافتہ فورسز کی جانب سے امریکی فورسز اور اہلکاروں کے خلاف حملوں میں اضافے کا امکان ہے۔
امریکہ خطے میں اپنی افواج اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کرے گا۔ بریگیڈیئر جنرل نے کہا کہ حملوں سے نمٹنے کے لیے ایریا ڈیفنس سسٹم اور اضافی پیٹرائٹ ڈیفنس میزائل سسٹم کو مشرق وسطی کے نامعلوم مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے مطابق اضافی فورسز کو مشرق وسطی بھجوا دیا گیا ہے، لیکن حکام نے یہ نہیں بتایا دوستو کہ یہ کس مقام پر پہنچا ہے۔ بحر ہند میں تسلط جمانے اور خود کو بلو واٹر نیوی سمجھنے والی بھارتی بحریہ کا ایک کے بعد ایک سکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی بھارتی بحریہ کا مقدر بن چکی ہے۔ پاکستان پر انگلی اٹھانے والی قطر میں 8 اہلکاروں کی سزائے موت تک بھارتی بحریہ دنیا بھر میں تخریب کاری اور جاسوسی نیٹ ورک کی علامت بن گئی ہے۔ بھارت نے قطر میں ہونے والی رسوائی کا ملبہ بھی پاکستان کے سر ڈال دیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان اور قطر کو سازشی قرار دے دیا۔ یاد رہے دوستو کہ 2 روز پہلے قطر کی ایک عدالت نے ہندوستانی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو یعنی افسروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا سنائی ہے۔ اربوں ڈالرز کی ایٹمی آبدوز کو بندرگاہ میں ڈبونا بھی بھارتی بحریہ کا کارنامہ ہے۔ 4 برس میں پاک بحریہ کے ہاتھوں 5 بار جدید ترین اسکارپین آبدوز پکڑے جانے کا سہرا بھی بھارتی بحریہ کے سر ہے۔ جنگی اسلام میں کسی بھی آبدوز کا پکڑے جانا آبدوز کی یقینی تباہی تصور کیا جاتا ہے۔ قطر میں اگست سن 2022 میں ہندوستانی بحریہ کے 8 سابق افسران کو قطر کی خفیہ ایجنسی نے گرفتار کر لیا تھا اور تب سے اب تک وہ جیل میں ہی بند ہیں۔ حالانکہ ان سبھی سابق افسران کا ہندوستانی بحریہ میں 20 سال کا ایک اچھا ریکارڈ ہے اور کئی اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ وہ سبھی ایک ہندوستانی نجی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے جو قطر کی مسلح افواج کو ٹریننگ اور دیگر سروسز فراہم کرتی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستانی بحریہ کے یہ سابق افسران ایک بے حد حساس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ دنیا کی اہم اور ممتاز شخصیات نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر غزہ پر غاصب اسرائیلی کی جارحیت کی مذمت کی ہے اور غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اس خط میں لکھا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج نے غزہ پر وحشیانہ بمباری میں شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج غزہ اور غرب اردن میں رہائشی عمارتوں اور سکولوں، ہسپتالوں، مسجدوں، گرجا گھروں اور ایمبولینسوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ اس خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے گزارش اور توقع کرتے ہیں کہ آپ اب ضرورت کے وقت اٹھیں گے اور خون خرابے کو ختم کرانے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے اسلامو فوبیا کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پر گروپس بنا لیے۔ 7 اکتوبر کو حماس کی کارروائی کے بعد اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے ساتھ ہی بھارتی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ مودی سرکار نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے فلسطین اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے دعوے شروع کر دیے۔ عرب چینل الجزیرہ کے مطابق بھارت حماس اور اسرائیل کے متعلق غلط معلومات اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے میں سر فہرست ہے۔ بی جے پی نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ گروپس بنا کر مسلمانوں کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا اور جھوٹا مواد تخلیق کر کے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر ہندو تباہ گروپس اس وقت بھارت میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں جن کا مقصد محض اسلامو فوبیا کو ہوا دینا ہے۔ سوشل میڈیا پر مودی سرکار ایک مہم ایسی بھی چلا رہی ہے جس میں اسرائیلیوں کو معصوم دکھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھی ہندو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسے ہی ظلم کا شکار ہیں۔ سوشل میڈیا گروپس پر بھارتی عوام کو غصہ دلانے کے لیے مسلمانوں کی جانب سے حملے کی جھوٹی دھمکیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل ایک فوجی مہم کے ذریعے فلسطین کی آزادی علامت حماس کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو
ہونے والے حملے کے دوران حراست میں لیے گئے قیدیوں کی اکثریت زندہ ہے۔ یرغمالیوں میں سے زیادہ تر زندہ ہے۔ وہاں مردہ باڈیز بھی دیکھی گئی ہیں جنہیں غزہ کی پٹی لے جایا گیا تھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہمارے حملے 3 مرحلوں پر مشتمل ہیں، جن کا آغاز حماس کی تباہی سے اور اختتام غزہ میں ایک نئے سیکیورٹی نظام کے قیام پر ہوگا تاکہ اسرائیل پر غزہ کی پٹی کا روزمرہ کا بوجھ ختم ہو جائے۔ اسرائیل کا مقصد تحریک اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ لڑائی جاری رکھنا ہوگا لیکن کم شدت کے ساتھ تاکہ ہر طرح کی مزاحمت کو کچل دیا جائے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ میں ایک نئے سیکیورٹی نظام کا قیام ہوگا جس سے اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں روزمرہ کی زندگی کی ذمہ داری سے چھٹکارا مل جائے گا، یعنی نہ غزہ میں انسان ہوں گے اور نہ ہی زندگی۔ لیکن دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ حماس نے اسرائیل کے خوف کے بت توڑ کر غاصب ریاست کو عسکری اور سیاسی میدانوں میں پسپا کر دیا ہے۔ ہمارے پیر یا پاؤں ہماری جسمانی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سنگین امراض جیسے شوگر اور دل کی بیماریوں کے بارے میں کسی ڈاکٹر کا رخ کرنے سے قبل ہی بتا سکتے ہیں۔ ہمیں بس ان علامات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق تھائرائیڈ کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی خشک ہو جاتی ہے، خاص طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے، اور حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا رخ کرنا ہی فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر پیروں کے انگوٹھوں پر موجود بال اچانک غائب ہو جائیں تو یہ خون کی شریانوں کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے خون کی ناقص گردش کا اشارہ ملتا ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں پیروں میں بالوں کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے، یہ شوگر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کنٹرول سے باہر گلوکوز لیول اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے اور خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث خون پیروں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر اس دوران پیروں میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائے تو وہ مناسب طریقے سے بھر نہیں پاتا۔ طبی ماہرین کے مطابق زیادہ تر افراد میں شوگر کی تشخیص ہی پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے۔ انگوٹھے کا سوج کر پھول جانا یہ ناقص غذا کے استعمال کی نشاندہی کرنے والی علامت ہے، کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات انگوٹھے کے جوڑوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ سرخ یا بڑا گوشت اور الکحل وغیرہ میں پائے جانے والا جز جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پیر کے انگوٹھے سوج کر پھول سکتے ہیں، جو انتہائی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں پر ننھی سرخ لکیریں دل کے انفیکشن کی علامت ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ناخنوں کے نیچے ننھی رگوں کو خون کی چھوٹی رکاوٹوں سے نقصان پہنچتا ہے، اور یہ دل کے اندرونی نظام میں انفیکشن کی علامت ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن ہارٹ فیلئر کا باعث بن سکتا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کے سروں کا ہڈی میں تبدیلی آئے بغیر نرم ہو کر پھول جانا پھیپھڑوں کی بیماریوں یا امراض قلب کی علامت ہو سکتا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کے سرے اس وقت پھول جاتے ہیں جب پھیپھڑوں کا شدید انفیکشن ہو، جس کے نتیجے میں ناخنوں اور انگلیوں میں خون کی روانی بڑھ جاتی ہے، جسے ٹیشوز پھول جاتے ہیں۔ دوستو، ایسے کسی بھی علامات کو آپ اپنے جسم پر دیکھیں تو فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سعودی عرب میں فہد البکمی نامی شہری نے آبی زراعت کی مدد سے اسٹرابری کی کاشت کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس سے قبل وہ دیگر اشیاء پر بھی کامیاب تجربات کر چکے ہیں۔ سعودی شہری کے اس اقدام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ آبی زراعت کی کاشت جگہ اور فضا کو آلودگی سے بچاتی ہے۔ اس میں پانی اور کھاد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جس سے جائے کاشت صاف ستھری رہتی ہے۔ البکمی نے کاشتکاروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آبی زراعت کا طریقہ کار اپنائیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔